یہ بدلنے کا وقت ہے. یہ وقت یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے، خصوصاً اپنی بچیوں کے تعلق سے. اب امتحانات کے بعد ہم اپنی بچیوں کو ان اسکولوں میں داخلہ دلوائیں جہاں پر پردے کی اجازت ہو. ہمیں ایسے اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے کالجوں کی ضرورت نہیں ہے جو کالج ہماری عزت سے کھیلیں، جو کالج ہمارے ناموس سے کھیلیں، جو کالج ہماری شریعت سے کھیلیں، جو کالج ہمارے ایمان سے کھیلیں. سب سے پہلے ایمان ہے. دنیا کتنی دن کی ہے، یہ عدالت اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ہم مایوس نہیں ہے. دوسری عدالت بھی ہمارے خلاف فیصلہ دے تب بھی ہم مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اس عدالت کو ماننے والے ہیں جو ساری عدالتوں کا مالک ہے. اسی کو تو میں نے کہا کہ زمین بدل چکی اب آسمان بدل ڈالو. زمین بدل چکی اب آسمان بدل ڈالو. ضرور منزل پہ پہنچے گا کارواں اپنا، شرط یہ ہے کہ رخ کارواں بدل ڈالو. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا، آگاہ اپنی موت سے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامع ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اور آگے فرماتے ہیں، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجے شیطان پر. اللہ تبارک و تعالی نے آج ایک مبارک رات ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک اور شعر کے بعد اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. شاعر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے. پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کی مبارک رات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتائی. آپ کے بتانے کی وجہ سے میں اور آپ آج اس مسجد میں جمع ہیں. حضرت عثمان بن محمد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بسنے والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کر دی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سوچتا ہے کہ آگے سال، آنے والے سال میں میں یہ کام کروں گا، لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. حضرت تھانوی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اپنی کتاب میں لکھا کہ بہت سارے معاملات میں ٹکراؤ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے اندر اس کا مقدر ہو جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 15 شعبان کے اندر طے کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنے دن زندہ رہنا ہے، کتنی نیکیوں کی توفیق ہونی ہے. بات سمجھ میں آنے والی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی پلان جب بنتا ہے ایک مرتبہ میں بناتے ہی اس کو لاگو نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی ترتیب دی جاتی ہے، ایک بجٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک تاریخ اس کی متعین ہوتی ہے، اور اس تاریخ کے اندر اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے اور اس کو مکمل کر دیا جاتا ہے. تو یہ شب برات کی رات ہے. شب برات کس کو کہتے ہیں؟ برات یعنی چھٹکارا پانا. کس چیز سے؟ گناہوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، اپنے برائیوں سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، رزق کی تنگی سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف اپنی پاک نظر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی بندہ آج کی رات رزق طلب کرے میں اس کو رزق عطا کروں. ہے کوئی اپنے والدین کے لیے درازی عمر مانگے میں ان کی عمریں بڑھا دوں. ہے کوئی اپنی پریشانیوں کو دور کرنے والا اس کی پریشانی دور کر دوں. ہے کوئی بندہ ایسا جو
अपने गुनाहों से तौबा करे मैं उसकी गुनाहों को माफ कर दूं, और है कोई बंदा जो जन्नत का तलबगार हो मैं उसको जन्नत अता करूं, है कोई बंदा जो जहन्नम से बचना चाहे मैं जहन्नम से खुलासी उसको अता फरमा दूं। तो कितनी मुबारक रात है ये। रात दूसरों के काम आने की रात है। जब हम दूसरों के लिए इस रात में जाकर दुआ करेंगे तो दूसरे हमारे लिए दुआ करेंगे। अगर दूसरे हमारे लिए ना भी करें तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे, और जो हम उसके लिए मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें खुद अता फरमाएंगे। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मशहूर वाक़या बारहा सुना हमने। हजरत मूसा सख्त थे मिजाज के एतबार से, जा रहे हैं, देखा कि एक बकरी चराने वाला अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो रहा है, बड़ी अच्छी दुआ मांग रहा है, अल्लाह से बहुत ज्यादा गिड़गिड़ा रहा है। हजरत मूसा को बड़ा रहम आया, खामोश चले गए, वापस आए, फिर भी गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। बनी इसराइल का जमाना था, उस जमाने में नकद सौदे हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को फौरन कबूल किया करते थे। हजरत मूसा ने देखा कि इतनी देर पहले, इतना वक्त पहले मैं गया, ये इसी तरह दुआ मांग रहा था, अब आया हूं अब भी इसी तरह मांग रहा है। अल्लाह के आगे सजदे में गिर गए और कहा, ऐ अल्लाह कितना अच्छी तरह से दुआ मांग रहा है, कितना गिड़गिड़ा कर मांग रहा है। ऐ अल्लाह अगर ये मुझसे मांगता तो मैं तो अब तक दे देता, आप तो अरहमुर राहिमीन है, आपने इसको अब तक अता नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मेरे और आपके लिए ये काम की बात है। अल्लाह ने कहा, मूसा ठीक कहते हो, गिड़गिड़ाता भी है, तड़पता भी है, मांगता भी है, बहुत मांग रहा है, लेकिन इससे जाकर कह दो ये सिर्फ अपने लिए मांगता है, दूसरे के लिए नहीं मांगता। अगर ये दूसरे के लिए मांगेगा तो उसकी बरकत से इसे अता कर दूंगा। तो ये रात वालिदैन के लिए मांगने की रात है, भाइयों के मांगने की रात है, रिश्तेदारों के मांगने की रात है, बच्चों के लिए मांगने की रात है, और अपने गुनाहों को सामने रखते हुए मांगने की रात है। तो अल्लाह ताला क्यों हमारी दुआ कबूल नहीं करेंगे। इस मौजू पर एक बात याद आई, सहाबी रसूल हैं हजरत जरीर रजी अल्लाह ताला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैठ हुजूर ने कुछ फरमाया, नसीहतें फरमा दी। उसके बाद एक दिन आपने अपने गुलाम को बुलाया, हजरत जरीर ने अपने गुलाम को बुलाया और बुलाकर कहा कि जाओ एक बेहतरीन अरबी नस्ल घोड़ा खरीद कर लाओ। गुलाम चला गया, जाने के बाद उसने एक बेहतरीन घोड़ा खरीदा, उसकी कीमत मालूम की, गुलाम ने उसकी कीमत 300 दिरहम तय की, और 300 दिरहम तय करने के बाद उस मालिक से, घोड़े के मालिक से कहा कि मैं मालिक नहीं हूँ, मेरे आका और मेरे मालिक तो घर पर हैं, मुझे सिर्फ घोड़ा लेने के लिए भेजा था, आप मेरे साथ घर पर चलें और अपनी रकम और अपनी अमानत ले लें। घोड़े के मालिक ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। घर आए, घर आकर दस्तक दी, हजरत जरीर रजी अल्लाह ताला तशरीफ लाए, पूछा कि क्या बात है, क्या हुजूर घोड़ा खरीद कर ले आया, घोड़ा आप देख लें। हजरत जरीर रजी अल्लाह ताला आगे बढ़े, आपने घोड़े को देखा, घोड़े को देखने के बाद आपने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फेर कर कहा कि घोड़ा कितने का है। उस गुलाम ने, उस मुलाजिम ने कहा कि हुजूर घोड़ा 300 दिरहम का खरीदा है। हजरत जरीर ने फरमाया कि तुम गलत कहते हो, घोड़ा 300 दिरहम का नहीं है। मालिक समझ गया कि घोड़े की कीमत कम कराना चाहते हैं। हर आदमी का उसूल है, दुनिया का यही उसूल है कि कोई भी चीज मिल जाए जितना कम हो इतना ज्यादा बेहतर है। घोड़े का मालिक खामोश रहा, कहने लगा कि हुजूर 300 दिरहम में आपने, आपके गुलाम ने तय कर लिया था। हजरत जरीर फरमाते हैं कि मैं यही तो कह रहा हूं, घोड़ा 300 दिरहम का नहीं, घोड़ा 400 दिरहम का है। 400 दिरहम का? मालिक खुश हो गया,
پھر حضرت جریر آگے گئے، اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر کہا کہ گھوڑا 400 درہم کا نہیں ہے۔ وہ پھر خاموش رہا کہ حضور پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ گھوڑا 500 درہم کا ہے۔ خوشی سے کود اٹھا، کہنے لگا کہ 300 درہم کہاں اور 500 درہم کہاں؟ حضرت جریر وہاں سے دوسری طرف آتے ہیں، دوسری پیٹھ پر آتے ہیں اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ بھائی گھوڑا 500 درہم کا بھی نہیں ہے، گھوڑا تو 600 درہم کا ہے۔ مالک کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اس کے بعد حضرت جریر پیچھے آتے ہیں، اس کی ٹانگیں دیکھتے ہیں، ٹانگیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ گھوڑا 600 درہم کا نہیں 700 درہم کا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، 300 درہم کا گھوڑا 700 درہم کر دیے۔ مالک نے 700 درہم کیے، اندر گئے، 700 درہم تھیلی میں لائے اور لا کر اس گھوڑے کے مالک کو دیا اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ۔ غلام رونے لگا، کہنے لگا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ 300 درہم کا گھوڑا خریدا، لے کر آیا، بات ہو گئی، آپ نے اس کو 700 درہم دیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اس گھوڑے والے پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ تو میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے۔ حضور نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لہذا یہ گھوڑا تکلیف پہ بیچ رہا تھا۔ گھوڑے کی قیمت 300 ہی درہم تھی، لیکن میں اس کی تکلیف میں اس کی تکلیف سے فائدہ اٹھاؤں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں نے تو آقا مدنی محمد عربی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ پورا کیا ہے، میں نے تو اس کی خوشی میں ہاتھ بٹایا ہے اور میں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا ہے کہ تمہاری ذات سے کسی مومن کو فائدہ ہونا چاہیے۔ لہذا مومن کی ذات تو یہ ہے کہ اس کی ذات سے ہمیشہ دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ آج کی رات دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی رات ہے، یہی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ ہم جب دوسرے کے لیے مانگیں گے، دوسرے کی برکت سے ہمیں ملے گی، کیونکہ یہ رات اتنی مبارک رات ہے۔ اس رات کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اور دوسرے مفسرین کے مطابق یہ اس آیت میں لیلۃ المبارکہ کے مراد سے شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے، اور یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا۔ بتائیے کتنی مبارک رات ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرمانے کا فیصلہ فرما رہے ہیں، تو اس سے بہتر اور کیا رات ہو سکتی ہے؟ اسی رات کے اندر لیلۃ القدر کی رات کے تعلق سے فیصلہ کیا گیا، اور اسی رات کے اندر دوسری چیزیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کی، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر جو ہے طے فرماتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب غنیت الطالبین کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں 2 طرح کی برات ہوتی ہے، یعنی 2 طرح کی چھٹکارا ہے۔ ایک بدبختوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے، اور دوسری سعادت مندوں کو ذلت و رسوائی سے، یعنی جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اس میں سعادت عطا فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اور آپ نے تحریر فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزے رکھا کرو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے اور آواز لگاتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت سے نجات حاصل کرنے والا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور
آپ نے فرمایا کہ یہ آواز طلوع فجر تک لگائی جاتی ہے. آج طلوع فجر 5:05 پر ہے. تو معلوم ہوا یہ ہمیں جو 5 گھنٹے مل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آوازیں لگ رہی ہیں. اب کون خوش نصیب ہے جو اس آواز پر لبیک کہہ دے. کتنی مبارک رات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک پہاڑ کی طرف سے گزرے, پہاڑ کو دیکھا, نہایت خوبصورت پہاڑ ہے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت پہاڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا عیسیٰ کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ اللہ آپ کی کبریائی, آپ کی بڑائی اور آپ کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں. کتنا خوبصورت نعمت ہے, آپ نے کیا مخلوق بنائی ہے, کتنا خوبصورت منظر اور پہاڑ ہے. اللہ نے کہا کیا اس سے بھی آگے کی چیز تمہیں دکھاؤں؟ کہا کہ اللہ ضرور دکھائیے. اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا. پہاڑ شگاف پڑا, یعنی ایک اس کے اندر دراڑ پڑی اور اس کے اندر سے ایک شخص نکلا, اور شخص نکلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے سلام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک امتی. کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اتنی برس سے عبادت کر رہا ہوں. 1200 برس یا 400 برس کچھ بتایا اس نے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے زندہ ہو؟ کہا کہ اللہ نے ایک انگور کی بیل لگائی ہے, اس پر ایک انگور کا گوشہ لگتا ہے, اسے کھا لیتا ہوں اور عبادت میں لگ جاتا ہوں. کتنے سو سال گزرتے ہیں مجھے پتا نہیں چلتا, سجدے میں گزر جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آئی, شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا متقی اور نمازی آدمی ہے جس کو اتنے لمبے لمبے سجدے کرنے کی اللہ نے مہلت دی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے دل میں بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ کیا سوچتے ہو کہ کیا یا اللہ یہ تو امت کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا متقی آدمی ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری سوچ غلط ہے, تم جو سوچ رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ جو آخر میں امت آئے گی, امت محمدیہ, میں نے ان کو ایک شعبان, نصف شعبان کی رات عطا کی ہے جس کو آج ہم شب برات کے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو اس کی ساری عبادت سے وہ مجھے زیادہ افضل ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اور خاص کر اپنے ان گنہگار بندوں کے لیے ایک انعام کی رات رکھی ہے. یہ انعام کی رات رکھی ہے کہ اس انعام کی رات میں ہم اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیں, اپنے گناہوں کو یاد کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک مانگے جب تک اللہ ہمیں معاف نہ کر دے. لیکن انسان ایک تو سہل پسند ہے, آسان, ہر چیز میں انسان یہ سوچتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کام ہو. اور دوسری بات, آج جو ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ذہین بنایا ہے. یہ زمانہ قدیم سے ہے. یہ عربوں میں بھی جو توحید پر تھے, جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہین بنایا. بہت سارے لوگ ایک اندازے سے بتا دیتے ہیں جب کوئی گھر میں آتا ہے کہ یہ کیا کام کر کے آیا ہے. کوئی دوست جب کچھ کام کر کے آپ کے پاس آئے گا تو کچھ دوست اس کو اندازے سے بتا دیتے ہیں کہ اس نے فلاں کام کیا ہے اور وہ بات صحیح ہوتی ہے. تو وہی حال میرا اور آپ کا ہے. مجھے اس بات پر ایک بات یاد آئی کہ ایک عرب تھا, اس کے 4 بیٹے تھے. 4 بیٹے تھے. عرب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میرا جتنا مال ہے اور جتنا فلا سامان ہے, میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق تم آپس میں تقسیم کر لینا, اس طرح تقسیم کر لینا. اگر تم میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو پھر خاموشی اختیار کرنا, اور فلاں ملک کا فلاں بادشاہ میرا دوست ہے اور بڑا ذہین ہے, تم اس کے پاس چلے جانا اور اس کے پاس جا کر اپنی ساری بات کو رکھنا. تو جب وہ ساری بات سن لے گا, وہ جو فیصلہ دے گا اس پر عمل کر لینا. لڑکوں نے کہا کہ ابا جی ٹھیک ہے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کریں گے.
बाप का इंतकाल हो गया। बंटवारा शुरू हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। बड़े भाई ने कहा कि देखो, बाप ने कहा था कि फला बादशाह से इंसाफ करवा लेना, लिहाजा इस झगड़े को खत्म कर दो, वहीं जाकर फैसला करते हैं। अब चारों भाई एक वक्त तय करने के बाद सफर पर निकलते हैं। सफर पर निकलने के बाद जब रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल का रास्ता है, बयाबान है, बिल्कुल कहीं दूर तक आदमी नहीं है, तो वहां देखा कि एक आदमी बहुत परेशानी के आलम में घूम रहा है, बहुत परेशान भटक रहा है। तो बड़े भाई ने उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ऊंट खो गया है, कि तुम अपने ऊंट को तलाश कर रहे हो। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, मेरा ऊंट खो गया है, मैं ऊंट तलाश कर रहा हूं। तो दूसरे भाई ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका ऊंट लंगड़ा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, मेरा ऊंट लंगड़ा भी है। आप ऐसा करें कि ऊंट कहाँ देखा आप बताइए। उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं है। उसने कहा कि नहीं नहीं, आपने दोनों निशानियां सही बताई, ऊंट खो गया है, लंगड़ा है। तीसरे भाई ने कहा कि भाई आपके ऊंट की दुम जो है वो कटी हुई है। उन्होंने कहा कि ये भी बिल्कुल सही, आपने कहा है कि दुम कटी हुई है। अब तो उसको यकीन हो गया कि ऊंट इन्होंने देखा है या इन्होंने काट लिया होगा। कहा कि आप ऊंट बताइए कहाँ है। उन्होंने कहा मालूम नहीं है। चौथा भाई कहने लगा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका ऊंट काना भी है, एक आंख नहीं है उसके, जाए हो गई है। उन्होंने कहा कि चारों निशानियां बिल्कुल सही हैं, अब आप मेरा ऊंट दीजिए वरना मैं आपके पास से जाने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं। उसने अपना ऊंट ढूंढना छोड़ दिया और इनके साथ में चल दिया। बादशाह के यहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद सलाम कलाम हुआ और कहा कि फला जगह से हम मेहमान आए हैं। तो जो बादशाह था उसने कहा कि जिससे आप मिलने के लिए आए थे वो मेरे वालिद थे और उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनकी जगह पर उनका बेटा हूँ। आप आराम से बैठे, खाए पिए, फिर बात करेंगे आपसे। इतने में मुकदमा भी आ गया कि आपके यहाँ जो 4 मेहमान आए हैं वो चोर हैं, उन्होंने हमारा ऊंट चुरा लिया है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है। कहा कि ऐसे ऐसे चारों निशानियां इन्होंने बताई हैं कि मेरा ऊंट खो गया था। दूसरे भाई ने बताया कि आपका ऊंट लंगड़ा था। तीसरे भाई ने बताया आपके ऊंट की दुम नहीं थी। चौथे भाई ने बताया आपकी ऊंट के आंख नहीं है एक। बादशाह ने कहा तो भाई जब आपने इनका ऊंट देखा है तो बता दीजिए। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। उसने कहा आपने निशानियां कैसे बताई, इसका जवाब दीजिए। तो बड़े भाई ने कहा कि इसकी परेशानी और इसकी निगाहों से मैंने पहचाना कि इसका ऊंट खो गया है। बादशाह ने कहा कि सही कहते हो। दूसरी बात, आपने ऊंट का पैर लंगड़ा जब ऊंट देखा नहीं तो कैसे पहचाना। तो दूसरे भाई ने कहा कि मैंने जब जमीन पर देखा तो एक पैर जमीन पर निशान लगा हुआ था, तो मैं समझ गया कि ऊंट जो है पैर से लंगड़ा है, लिहाजा इसका पैर जो है इसे घसीट कर जा रहा है और बालू पर इसका निशान है। कहा कि ये बात तो समझ में आती है, लेकिन तीसरे भाई से पूछा आपने कैसे पहचाना कि ऊंट के दुम नहीं है। कहा कि हुजूर ऊंट जब गोबर करता है, मैंगनी करता है तो दुम हिलाता है जैसे बकरी हिलाती है और वो गोबर फैल जाता है। मैंने वहां गोबर देखा तो एक ही जगह गिरा हुआ था, मैं समझ गया कि इसके दुम नहीं है। बादशाह ने कहा बड़े अक्लमंद आदमी है। कहा कि ये भी ठीक है। कहा कि चौथे को बताओ कि तुमने कैसे पहचाना कि इसके आंख नहीं है। कहा कि मैंने दोनों तरफ चारा था, देखा कि एक तरफ का चारा खाया हुआ है, दूसरे तरफ का चारा बिल्कुल सही है। जबकि जानवर की आदत होती है थोड़ा इधर से खाता है थोड़ा इधर से खाता है, तो मैं समझ गया कि ऊंट के आंख नहीं है। बादशाह ने कहा कि बड़े अक्लमंद आदमी हो, लिहाजा इन लोगों को ऊंट के बारे में पता नहीं है, ये सच्चे लोग हैं, तुम चले जाओ। वजीर को बुलाया। वजीर को बुलाकर कहा कि बड़े चालाक लोग हैं, समझदार लोग हैं, इनका ख्याल रखना और अगर ये क्या बात करते हैं मुझे बताते रहना। जब खाना लगा दिया गया दस्तरखान पर, तो जब रोटी को तोड़ा, बड़े भाई ने कहा कि रोटी तो बहुत अच्छी पकी है, लेकिन रोटी पकाने आटा गूंदने वाली जो औरत है वो हामला औरत। वजीर सुन रहा था।
پھر اتنے میں دوسرے بھائی نے کہا کہ گوشت بڑا اچھا ہے، بکرے کا گوشت ہے، لیکن کتی کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے۔ وزیر نے وہ بھی سن لیا۔ پھر کہا تیسرے بھائی نے، بھائی شربت تو بہت اچھا ہے، جو انگور کا شربت بنایا گیا ہے، لیکن شربت جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ قبرستان سے لایا گیا ہے انگور کو، وہ بھی سن لیا۔ چوتھے بھائی نے حد کر دی۔ چوتھے بھائی نے کہا کہ بادشاہ کے بارے میں ہمارے ابا نے جو بتایا تھا وہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن یہ جو بادشاہ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ حرام کی اولاد ہے، اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے۔ اب وزیر کے کان کھڑے ہو گئے اور اپنے بادشاہ کے پاس گیا، کہا کہ حضور بہت خطرناک باتیں ہیں، یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ روٹی کے بارے میں یہ کہا کہ پکاتی کو لاؤ، باورچی کو بلایا۔ کہا کہ روٹی کس نے پکائی؟ کہ حضور میں نے، کہ جھوٹ بولتے ہو؟ کہا کہ نہیں، میری بیوی نے آٹا گوندا ہے۔ تو کہا اچھا، بات سچی تھی۔ اس کے بعد دوسرے کو پوچھا، کہنے لگا کہ بکرا کہاں سے لایا؟ کہ بکرے والے کو بلایا، کہا کہ بکرا کیسے بڑا ہوا، سچی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضور معاف کرنا، میرے پاس اس وقت بکرا نہیں تھا، کتی کا دودھ بڑا پی پی کر بڑا ہو گیا، اسی کو کاٹ دیا تھا۔ وہ بات بھی سچی۔ تیسری بات پوچھی کہ انگور کہاں سے لائے، بلاؤ۔ اس نے کہا کہ حضور کہیں انگور نہیں ملے، آپ نے کہا کہ مہمان نوازی کرنا ہے، لہٰذا یہ انگور قبرستان میں کھڑے تھے، قبرستان سے لا کر جوس بنا دیا۔ تینوں بات سچی نکلی۔ اب وزیر نے کہا کہ چوتھی بات میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ کہا کہ بتانا پڑے گا، پھر بتائی۔ تو تلوار لے کر اپنے ماں کے پاس گیا کہ سچی سچی بتاؤ کیا بات ہے۔ ماں نے کہا کہ نسل چلنے والی نہیں تھی، تمہارے والد کی نسل نہیں چل سکتی تھی، لہٰذا ناجائز اولاد ہو، بات صحیح ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ واپس دربار میں آیا اور چاروں بھائی کو بلایا اور کہا کہ تم نے اس کو پہچانا کیسے، یہ بتاؤ۔ تو پہلے بڑے بھائی نے کہا کہ روٹی کا جو آٹا ہے وہ صحیح گدا ہوا نہیں تھا، اور عورت کا پیٹ بھاری ہونے کی وجہ سے آٹا صحیح گوندھ نہیں سکی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ آٹا کسی عورت کے ہاتھ کا ہے۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا کہ کتے کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کی چربی اندر کی طرف ہوتی ہے، باہر کی طرف نہیں ہوتی، لہذا گوشت تو بکرے کا تھا لیکن اس کے اندر جو صفات تھی وہ کتے کی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کتی کا پی کر یہ بڑا ہوا ہے۔ تیسرے کو بلایا، اس نے کہا کہ حضور شربت پینے کے بعد انسان کے جسم میں پھرتی آ جاتی ہے، لیکن اس شربت کو پینے کے بعد آدمی کے اندر آلکس اور سستی آ گئی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ قبرستان کی زمین کا پھل ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ چوتھی بات کا کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے بتایا تھا کہ میرا جو دوست بادشاہ ہے بڑا مہمان نواز ہے، جب اس کے یہاں کوئی مہمان جاتا ہے تو خوب مہمان نوازی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے اور کھلاتا ہے۔ جب ہم نے دسترخوان پر دیکھا کہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں، ہم سمجھ گئے کہ آپ ان کی اولاد میں سے نہیں ہو، اگر ان کی اولاد ہوتی تو آپ بھی دسترخوان پر ہوتے۔ تو ان چاروں بھائی کے سامنے اس نے کہا کہ آنے کا مقصد بتاؤ۔ کہا کہ مقصد یہ ہے کہ چاروں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اتنے عقل مند لوگوں کا میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں، اللہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤں، آپ اپنا فیصلہ خود کر لو، آپ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ مسلمان سے زیادہ عقل مند، مسلمان سے زیادہ سمجھ رکھنے والا اور مسلمان سے زیادہ سمجھدار کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم سمجھدار ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ آج کے حالات بدل چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، اس وقت بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ شاعر نے کہا ہے زمین بدل چکی اب آسمان بدل ڈالو، ضرور منزل پہ پہنچے گا کارواں اپنا، شرط یہ ہے کہ رخ کارواں بدل ڈالو۔ اس وقت ضرورت ہے، اگر ہمارے اندر شریعت مطہرہ کی چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہوگا۔
لیکن ہم نے شریعت کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حدیث کو چھوڑا، تو آج کوٹ ہم پر مسلط، آج غیر ہم پر مسلط، آج ہماری بچیوں کی اوڑھنی چھینی جا رہی ہے، کل برقعے چھینے جائیں گے، اور پھر وہی ہوگا جو یورپ میں ہو رہا تھا اور یورپ میں ہوا ہے۔ لوگ مسلمان تو مسلمان اپنے ناموں کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، حدیث کو بھول گئے۔ اس ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو واپس لے آئیں اور اپنی چیز پر واپس آ جائیں۔ ہماری چیز کیا ہے؟ ہماری چیز شریعت ہے، ہماری چیز قرآن ہے، ہماری چیز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بابرکت راتیں اسی کے لیے ہیں کہ جو گناہ ہو گئے تھے ان گناہوں کو بھول جائیں۔ اگر آج تک میری بیوی نے پردہ نہیں کیا، میری بہن نے پردہ نہیں کیا، میری ماں نے پردہ نہیں کیا، میری بچی نے پردہ نہیں کیا، تو آج ہم ان کو سمجھائیں، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور توبہ کر لیں، بالکل ایسی ہو جائیں گی جیسے آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئی ہو، اور کل سے اپنے اوپر برقعے کو لازم کر لیں۔ جن بھائیوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی کو ملحوظ کر لیں، کل کو یہ داڑھی کو روکیں گے۔ جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی وہ نمازوں کو لازم کر لیں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ورنہ تو یہ کہیں گے کہ صرف جمعہ کے دن تم نماز پڑھتے تھے، جمعہ پڑھ لیا کرو، تمہیں اذان کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ یہ آج کی رات ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی رات ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں بہت سارے مسلمان بھائی، بہت سارے مسلمان بچے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، پھر ہم پر یہ کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر ہمارے امتحان کیوں لیے جا رہے ہیں؟ جس کا امتحان لیا جاتا ہے اسی کو پاس کیا جاتا ہے، جس کا امتحان نہیں لیا جاتا وہ پاس نہیں کیا جاتا، اور جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ کو، بچے نے جتنی محنت کی ہوگی، کوئی آئی پی ایس بنے گا، کوئی آئی ایس بنے گا، اور جس نے محنت نہیں کی وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ رزق تو اللہ دینے والے ہیں، رزق اللہ دیتے رہیں گے۔ رزق تو اللہ جانور کو بھی دیتے ہیں، چرند اور پرند کو بھی دیتے ہیں۔ بچوں کو تو پرندے بھی پالتے ہیں، چڑیا بھی پالتی ہے، وہ ہم سے اور آپ سے اچھا پالتی ہے۔ تو اس بارے میں ہم یہ سوچیں کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی 15ویں شعبان کے روز درمیانی شب میں حضور کی خدمت میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا اے اللہ کے حبیب ذرا آسمان کی طرف تو دیکھیے، آسمان کی طرف دیکھیے، اپنی نظر تو اٹھائیے۔ حضور نے اپنی نظر مبارک اٹھائی، دیکھتے کیا ہے کہ آسمان کی طرف جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہ حضور نے دیکھا کہ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور پکار رہا ہے، کون ہے وہ شخص جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس رات میں سجدے کرتا ہے، اسے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ آواز لگا رہا ہے، جس شخص نے اس رات میں دعا کی اس کے لیے خوشخبری ہو۔ کتنی مبارک بات۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، جس نے اس رات میں اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ اس کے بعد چوتھے دروازے پر فرشتہ آواز لگاتا ہے، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہوں، تسبیح پڑھنے والے ہوں۔ کتنا آسان کام ہے۔ پھر 5ویں دروازے کو دیکھا، 5ویں دروازے پر بھی فرشتہ کہتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں روئے۔ 6 دروازے کی طرف دیکھا تو فرشتہ اس 6 دروازے سے پکارتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس رات میں 7ویں دروازے سے پکارتا ہے، فرشتہ کہتا ہے، کیا ہے کوئی مانگنے والا جو آج اس کی آرزو پوری کی جائے۔ اللہ اکبر۔ 8ویں دروازے سے پکارتا ہے کوئی معافی کا طلبگار جس کو معاف کیا جائے۔
हुजूर ने पूछा, ए जिब्राइल ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी ये दरवाजे सुबह होने तक खुले रहेंगे। फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में दोज़ख की आग से अपने बंदों को अल्लाह ताला निजात अता फरमाते हैं, इतने बंदों को जितने के कबीलाए कल्ब की बकरियों के बाल हैं। उस जमाने में कबीलाए कल्ब जो था एक बहुत बड़ा कबीला था और सबसे ज्यादा बकरियां थी, और मुफस्सिरीन बताते हैं उलमाए किराम के लाखों की तादाद में बकरियां थी उनके पास। ऐसी मगफिरत की रात है ये रात, अपनी रूह को साफ करने की रात है, अपनी रूह को पाक करने की रात है। इंसान आज स्पेशलिस्ट का जमाना है, आंख का बीमार हो जाए तो आंख के डॉक्टर के पास, दांत का हो जाए तो दांत के पास, हार्ट का हो जाए तो हार्ट के पास, 50 बीमारियां हैं तो 50 के पास। अगर 50 को एक साथ ले आया जाए और एक आदमी को कहा जाए कि इस आदमी का आप इलाज करें, और इलाज के दरमियान उसकी रूह निकल जाए, तो बताइए क्या वो 50 डॉक्टर काम करेंगे? मना कर देंगे कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। रूह क्या है? एक पाकीज़ा नफीस चीज है। कैसी नफीस चीज है, कितनी कीमती चीज है, इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसलिए कि इंसान के जिस्म को तोला जा सकता है, आंख को तोला जा सकता है, दिल को तोला जा सकता है, लेकिन रूह को तोला नहीं जा सकता। लेकिन इस आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में रूह को तोलने की साइंसदानों ने कोशिश की, तो हम जो टिश्यू से हाथ साफ करते हैं, बताया गया कि एक टिश्यू के 4 पेपर बना दी जाए तो एक रूह का वजन तकरीबन इतना होता है। तो उस रूह को पाक करने की रात है ये। जितनी छोटी चीज है इतनी ही कीमती होती है। आज इस कीमती रात में उस चीज को पाक करने की रात है, यानी अपनी रूह को पाक करें। अगर हमने रूह को पाक कर लिया तो हम पाक हो गए। इसलिए कि आइंदा का जो बजट है, आइंदा साल जो होने वाला है वो तो अल्लाह ही जानते हैं। उसके लिए जो अल्लाह से हम मांगेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे तो अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे। अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आखिरी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि ये रात, जैसा कि मैंने बताया कि दरअसल मोमिन का इस दुनिया के अंदर आना ये एक इम्तिहान है, ये इम्तिहान का है। और जब इंसान इम्तिहान गाह में आ जाता है और मेहनत करता है तो उसका इम्तिहान लिया जाता है, और इम्तिहान में जब वो कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको इनाम अता फरमाते हैं। इनाम क्या है? इनाम जन्नत है। इनाम जो है अल्लाह ताला की रजा है, और जितना बड़ा बंदा होता है वो इतना ही उसका इम्तिहान मुश्किल होता है। आज हम इंसान, मैं अपनी बात करूंगा कि हम कहते हैं कि हम रोजी से इतने परेशान हैं, बीमारी से इतने परेशान हैं, रिश्तेदारों से इतने परेशान हैं, फला से इतने परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब इम्तिहानात हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पीर थे, शेख थे, और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जय्यद आलिम, बेहतरीन वली, शानदार और बेहतरीन मुत्तकी, दूर दूर तक हजरत के तकवे के चर्चे, और चर्चे भी इतने हुए कि वक्त का बादशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश आपकी खिदमत में आने लगा, और खिदमत में आकर आपके सामने दोजानों बैठता। हुकूमत कितनी बड़ी, श्रीलंका से लेकर बगदाद तक, ईरान भी उसमें शामिल, श्रीलंका भी उसमें शामिल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सारा हिस्सा शामिल। इतनी बड़ी हुकूमत का बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कदमों में आकर बैठता, और एक दिन आकर कहने लगा कि हजरत ऐसा कीजिए, मैं अपनी बादशाहत छोड़ना चाहता हूँ, बादशाहत को खैराबाद कहना चाहता हूँ। हजरत ने कहा कि क्यों? कि हजरत अब बादशाहत में दिल नहीं लगता,
اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہوں، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ التمش ایسا مت کرو، جاؤ تم اپنی گدی کو سنبھالو، وہاں پر انصاف کرو، اگر وہاں انصاف قائم کرو گے تو تمہیں یہی ثواب ملتا رہے گا، یہی ثواب ملتا رہے گا۔ رہی بات تمہاری پریشانی کی تو تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری دیکھ بھال کے لیے میں آتا رہوں گا۔ شمس الدین نے کہا کہ حضرت مشکل ہے، بہت مشکل ہے آپ سے دور رہنا۔ حضرت شمس الدین نے جب یہ کہا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کہ اچھا اگر مشکل ہے تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی جھوپڑی تمہارے قریب لے آتا ہوں، تمہارے دربار کے، تمہارے محل کے قریب لے آتا ہوں، جب بھی ضرورت ہوا تبھی آ جایا کرو۔ کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب کتنا ہی بڑا متقی ہو، کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو، لوگ اس کو تانا تو ضرور مانتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو قطب الدین بختیار کاکی کو بادشاہ کے اتنے بڑے چاپلوس ہو گئے کہ اپنا گھر بادشاہ کے قریب لے آئے۔ بادشاہ مرید کیا بنا کہ اپنا گھر بادشاہ کے قریب لے آئے اور بادشاہ کے قریب ہو گئے۔ کون جانتا تھا قطب الدین بختیار کاکی کو یہ کیا ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، لوگوں کو پتا نہیں تھا، دلی والوں کو معلوم نہیں تھا، جانتے تھے لیکن بغض تھا دل کے اندر، کینہ کپٹ تھی دل کے اندر، برائیاں تھی ان کے تعلق سے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو تیار کیا، ایک عورت کو تیار کیا کہ تم جاؤ بادشاہ کے یہاں اور بادشاہ کے یہاں جا کر اعلان کر دو کہ میرے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے زیادتی کی ہے۔ اب کیا حضرت خواجہ اس تعلق سے سوچ سکتے تھے؟ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ بادشاہ شمس الدین التمش کے یہاں بڑا انصاف تھا، مغل بادشاہوں کے یہاں بڑا انصاف تھا، کوئی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ شام کے ٹائم بادشاہ کے دربار کے باہر گئی، وہاں گھنٹے لگے ہوئے تھے، اس زمانے میں اس نے گھنٹا بجا دیا۔ اگر کوئی مظلوم اور پریشان ہوتا تھا تو گھنٹا بجاتا تھا، اس نے گھنٹا بجایا۔ شمس الدین التمش نے کہا کہ جلدی بلاؤ، کیا بات ہے، کوئی پریشان معلوم ہوتا ہے۔ تو اس عورت کو لایا گیا۔ جب وہ عورت آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 مہینے کا ایک بچہ، اپنے کپڑے پھاڑ رکھے ہیں، بال بکھیر رکھے ہیں، چیختی چلاتی پکارتی ہوئی آئی اور کہا کہ میں لٹ گئی، میں پٹ گئی اور میری عزت ختم ہو گئی، میری عزت کو تار تار کر دیا گیا۔ چلانے لگی اور گڑ گڑا کر زمین پر لوٹنے لگی۔ بادشاہ نے کہا صبر کرو، بادشاہ نے کہا ہمت رکھو، تمہارے ساتھ میں انصاف کروں گا، بات بتاؤ بات کیا ہے۔ عورت نے کہا کہ شمس الدین التمش، اے بادشاہ تم اس بات کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، میں تمہیں سنا نہیں سکتی، اگر تم سنو گے تو تم یقین نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، تم سناؤ میں یقین کروں گا، تم بتاؤ میں تمہاری بات کو مانوں گا۔ تو پھر کھڑی ہوئی، پھر اس نے ڈرامہ رچنا شروع کیا، رونا اور چلانا شروع کیا اور چلاتی چلاتی کہتی ہے کہ تیرا پیر، تیرا شیخ، جس کو تو دلی میں اپنے سر پہ اٹھائے پھرتا ہے، جس کو بادشاہ ساری دنیا میں نچاتا ہے، ساری دنیا سے اس کا ادب کرواتا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے میری عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ بادشاہ لڑکھڑا گیا، زبان گونگ ہو گئی، آواز بند ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تم سننے کی طاقت نہیں رکھتے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی تم بادشاہ ہو لیکن اس کو سزا دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے تعلق سے جب یہ سنا تو حضرت شمس الدین التمش خاموش ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا بات ہے یہ بتاؤ۔ عورت نے کہا حضور بات یہ ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تہجد کے وقت سب اپنے مریدین کو تہجد کے لیے بھیج دیتے اور پیچھے کے دروازے سے مجھے بلا لیتے۔ اب جب یہ بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو لے کر میں اس کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں جانتا نہیں ہوں، اس بچے کو پہچانتا نہیں ہوں۔ کہا کہ اچھا
تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ کہا کہ 4 گواہ ہیں۔ فوراً 4 گواہ مسلمان تیار تھے، کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہا کہ دیکھ لو، اگر گواہی نہ دی اور پھر بعد میں گواہی سے مکر گئے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہوگی۔ ڈرتے ڈرتے کہا کہ نہیں حضور، ہم نے دیکھا ہے۔ سب لوگ تہجد کے لیے چلے جاتے تھے اور اس کو اندر بلا لیا کرتے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ صبح اطلاع دی گئی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بلایا گیا۔ وہ خواجہ جب محل میں آیا کرتے تھے تو سارا محل آپ کے ادب میں جھک جایا کرتا تھا۔ جب خواجہ اپنی ایک لکڑی کو دیکھتے دیکھتے بڑھاپے میں آ رہے ہیں، بادشاہ کھڑا ہونے لگا، مفتی کھڑا ہونے لگا، قاضی کھڑا ہونے لگا، دربار کے لوگ کھڑے ہونے لگے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، آج خواجہ پیر کی حیثیت سے نہیں، آج خواجہ قطب کی حیثیت سے نہیں، آج خواجہ مولوی کی حیثیت سے نہیں، آج ایک ملزم کی حیثیت سے آیا ہے۔ سب بیٹھے رہو۔ آج ایک خواجہ بالکل پاک دامن ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کیسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ آج اپنی پاک دامنی کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں، جب تک اس بات سے میں بری نہ کر دیا جاؤں آپ لوگ کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہیں۔ کیا دربار ہوگا۔ شمس الدین التمش نے کہا کہ کہو کیا بات ہے۔ اس عورت نے وہی روتے ہوئے، کپڑے اپنے پھاڑتے ہوئے وہی بات دہرائی، انہوں نے میری عزت کو لوٹا اور یہ اولاد ان کی ناجائز اولاد ہے۔ حضرت خواجہ نے کہا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے میں تو پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ عورت نے کہا کہ قاضی سے پوچھ لیں۔ قاضی بھی ملا ہوا تھا۔ وہ گواہوں کو پھر کھڑا کیا گیا، گواہوں نے پھر گواہی دی کہ ہم جانتے ہیں ایسے ایسے ہوتا تھا۔ تو شمس الدین التمش نے کہا کہ حضرت آپ اپنی گواہی پیش کر دیں یا آپ اپنے بارے میں کچھ کہیں۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے۔ حضرت خواجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک دن مہلت دی جائے، انشاءاللہ کل ہم اس کے بارے میں آپ جو فیصلہ سنانا ہے آپ سنا دیں۔ عورت نے کہا کہ میں پہلے ہی کہا کرتی تھی کہ بادشاہ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے، قطب الدین کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ خاموش چلے جاؤ، کل فیصلہ ہوگا۔ حضرت خواجہ دربار سے نکلتے ہیں، خادم نے سواری پیش کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ آج تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا استقبال تو دیکھا تھا دلی والوں کے یہاں، آج اپنی رسوائی بھی دیکھنے دو۔ آج ایسے ہی مجھے بازار میں جانے دو کہ لوگ مجھے کس طرح سے دیکھتے ہیں، میں دیکھتا چلوں۔ پاک دامن ہوں لیکن کس طرح سے کیچڑ اچھالا گیا ہے اس کو میں دیکھ لوں۔ خاموشی کے ساتھ پیدل سفر کیا اور جا کر اپنی کٹھیا میں، اپنی جھوپڑی میں سجدے میں گر گئے۔ کہا کہ اے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا امتحان ہے جو آپ لے رہے ہیں، میں اس امتحان کا تحمل نہیں رکھتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس امتحان کو کامیاب کر سکوں۔ سو گئے۔ خواب میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ کہا کہ قطب الدین کیوں پریشان ہوتے ہو، جاؤ کہہ دو شمس الدین سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں، فیصلہ آنے کے بعد کرنا۔ وہ زمانہ ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ یہ زمانہ نہیں تھا ٹرین کا اور اس کا۔ دوسرے دن دربار میں گئے، شمس الدین نے کہا کہ حضرت فرمائے کیا بات ہے۔ کہا کہ صرف یہ ہے 2 دن کے لیے ملتوی کر دو فیصلہ، اجمیر سے خواجہ معین الدین آ رہے ہیں، خواجہ آئیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کر لینا۔ لوگ کہنے لگے کون سی آسمان سے وحی آ رہی ہے آپ کے پاس جو خواجہ آئیں گے، کون سا آپ کے پاس تار آ رہا ہے۔ 24 گھنٹے تو اجمیر کو جانے میں لگتے ہیں دلی سے اس زمانے میں، آپ نے رات کو گئے اور صبح میں آ کر کہہ دیا کہ خواجہ آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ خاموش رہو، آنے دو۔
2 दिन का वक्त तय हो गया, दूसरा दिन आया, असर के बाद इंतजार हो रहा है, अभी तक नहीं पहुंचे। मगरिब का टाइम हो गया, अजान का वक्त हुआ, मुखालिफीन ने आवाज लगानी शुरू की कि बादशाह फैसला सुनाइए अपना। ऐसा लगता है कि रात रात में 1-2 रात में बादशाह जो है अपने पीर साहब को बचाकर भगा देंगे यहाँ से। खामोश रहे सब लोग। नमाज के लिए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मैदान के अंदर जमात के लिए नमाज शुरू हो गई। नमाज पढ़कर जब सलाम फेरा, देखते क्या है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नमाज पढ़ रहे हैं। मगरिब की नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ रकातें छूट गई हैं। नमाज पढ़ी, नमाज के बाद हजरत ख्वाजा की हजरत कुतुबुद्दीन से नजर मिली। जब आदमी तकलीफ में होता है तो बहुत रोता है, या खुशी में भी रोता है और तकलीफ में भी रोता है। अपने पीर को देखा, अपने मुर्शिद को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आगे बढ़े, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगाते ही दिल भर आया, गिड़गिड़ा कर रोने लगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पूछा कि कुतुबुद्दीन क्यों रोते हो, क्या बात हुई? कहा कि हुजूर आप जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है इन्होंने कितना बड़ा इल्जाम लगाया है, और रोने लगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी इज्जत क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा है? और कहा कि खामोश हो जाओ, कुतुबुद्दीन रोते हो, शर्म करो, क्या तुम्हारी इज्जत हजरत अम्मा आयशा से बड़ी है? क्या हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका पर तोहमत नहीं लगाई गई? हजरत यूसुफ पर तोहमत नहीं लगाई गई? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा कि आपको देखकर रोना रहा नहीं गया, मैं रोया नहीं था अब तक, मैंने किसी से शिकायत नहीं की थी, मैं तो खामोश था, आपको देखकर रोना आ गया। कहा कि ठीक है, जाओ शमशुद्दीन अल्तमश से कह दो कि सुबह में दरबार लगा दे और फैसला सुबह में हो जाएगा। दरबार के लिए कह दिया गया। दिल्ली से दरबार भर गया था। सुबह के वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, तारीख में लिखा है कि हजरत का आखिरी सफर था दिल्ली का, उसके बाद हजरत दिल्ली नहीं आए। हजरत ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का कांधा पकड़ा और शमशुद्दीन अल्तमश के दरबार में आ गए। भीड़ लगी हुई है, भीड़ को देखा, भीड़ को देखते ही आपके आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पूछा कि हजरत क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं तो कुतुबुद्दीन की शान देखना चाहता था, यहाँ तो कुतुबुद्दीन की रुसवाई देखने के लिए लोग आए हैं, मुझे देखकर शर्म आ रही है। मैं तो सोचता था कि मेरे कुतुबुद्दीन की शान दिल्ली में होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रुसवाई देखने के लिए लोग जमा हो गए हैं। आ गए, आने के बाद उस औरत को हजरत ने नसीहत फरमाई, फरमाया कि दुनिया बहुत छोटी सी है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, मौत आ जाएगी, लिहाजा तौबा कर लो और इल्जाम मत लगाओ। औरत ने फिर गिड़गिड़ाना शुरू किया, रोना शुरू किया और कहा कि आप अपनी नसीहत को अपने पास रखें। काजी भी मिला हुआ था। काजी ने कहा कि हुजूर आप अपनी नसीहत को अपने पास रखें, गवाहों की गवाही को सुने। 4 गवाह खड़े हुए, फिर उन्होंने झूठी गवाही दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मजमे से निकलते हैं, मिट्टी पर जाकर सजदा करते हैं, गिड़गिड़ाकर कहते हैं, ए अल्लाह, तेरे नबी ने फरमाया था कि इस उम्मत का आलिम भी बनी इस्राइल के नबी के बराबर है। आज वक्त आ गया है तू इसकी गवाही दे दे, आज वक्त आ गया है तू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की इज्जत को बचा ले और इन लोगों को रुसवा कर दे। उसके बाद सजदे से उठे, वापस आए और उस औरत के करीब गए, और जब औरत के करीब पहुंचे तो वहां आहो बका शुरू हो गई, पता नहीं क्या होगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उस औरत के करीब जाते हैं, उसका पल्लू उस बच्चे के ऊपर डला हुआ था, 2 महीने का बच्चा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पल्लू को हटाया
اور کہا کہ اے بچے، اے بیٹے، کھڑا ہو جا اور آج یہاں گواہی دے دے اللہ کے ایک ولی کی شان میں، اللہ کے ایک دوست کی عزت پر، اللہ کے ایک دوست کے عزت و ناموس پر آج حرف آ رہا ہے، آج آنچ آ رہی ہے، تجھے قسم ہے، میں قسم دیتا ہوں اس پروردگار کی جو پاک ہے، رحمان و رحیم ہے، تو گواہی دے۔ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، لوگوں نے دیکھا بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ماں کہنے لگی کیا کرتے ہو، یہ چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ بچے نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کے اوپر پی ایچ ڈی ہوئی ہے، پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سلام کیا، حضرت نے کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے، اور تمہیں یہ قسم ہے تمہیں بتانا ہوگا کیا قطب الدین نے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ بچہ بیٹھا تھا، بچے نے ہاتھ کیا اور کہا کہ وہ سردار سامنے بیٹھا ہوا ہے وہی میرے باپ ہے، میری ماں کا وہی ناجائز شوہر ہے، میں اس کی اولاد ہوں۔ اس بچے نے گواہی دی اور پھر بچہ لیٹ گیا۔ شمس الدین التمش نے اس کو پکڑا، اس کے بعد گواہوں کو پکڑا، بات کھل گئی کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی تھی۔ جب یہ بات کھل گئی تو اس وقت میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سینہ تان کر چلتے۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس عورت کا گریبان پکڑ لیتے، اس قاضی کو پکڑتے، ان گواہوں کو پکڑتے، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کچھ نہیں کہا، گردن کو جھکایا اور خاموشی سے چل پڑے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے آپ کا ہاتھ پکڑا، خاموشی سے چلنے لگے۔ شمس الدین التمش اپنا تخت چھوڑتا ہے، دوڑتا ہوا آتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے قدم مبارک کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت خواجہ ان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ قطب الدین کی بے عزتی بہت دیکھ لی، دلی والے نے ان کی بڑی بے عزتی کی ہے، میں ان کو اپنے ساتھ اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ لوگ لوٹنے لگے، زمین پر لیٹ گئے، چیخیں مارنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا کیجئے، دلی والوں کے لیے نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کے لیے ان کو دلی میں چھوڑ دیجیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کو حضرت خواجہ اجمیری نے کہا کہ جاؤ، تمہیں آج کے بعد قیامت تک دلی والے کبھی رسوا نہیں کریں گے، میں تمہیں شریعت کے لیے دلی میں چھوڑتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کے پاک دامن لوگوں پر الزام لگے تو یہ امتحانات ہیں۔ آج ہم نے جو جمعہ میں سنا کہ یہ وقت چل رہا ہے، یہ بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے، خصوصاً اپنی بچیوں کے تعلق سے۔ یہ موضوع نہیں ہے لیکن کہنا ضروری ہے۔ اب امتحانات کے بعد ہم اپنی بچیوں کو ان اسکولوں میں داخلہ دلوائیں جہاں پر پردے کی اجازت ہو۔ ہمیں ایسے اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے کالجوں کی ضرورت نہیں ہے جو کالج ہماری عزت سے کھیلیں، جو کالج ہمارے ناموس سے کھیلیں، جو کالج ہماری شریعت سے کھیلیں، جو کالج ہمارے ایمان سے کھیلیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ دنیا کتنی دن کی ہے، یہ عدالت اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو ہم مایوس نہیں ہے، دوسری عدالت بھی ہمارے خلاف فیصلہ دے تب بھی ہم مایوس نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اس عدالت کو ماننے والے ہیں جو ساری عدالتوں کا مالک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج جو یہ غلط فیصلے دے رہے ہیں، قسم خدا کی کل انہی کی اولادیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی صحیح راہ پر آ جائیں، ہم صحیح اسلام کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اسی کو تو میں نے کہا کہ زمین بدل چکی اب آسماں بدل ڈالو، زمین بدل چکی اب آسماں بدل ڈالو، ضرور منزل پہ پہنچے گا کارواں اپنا، شرط یہ ہے کہ رخ کارواں بدل ڈالو۔ ان تمام چیزوں کو ماننے کی رات ہے۔ اپنی بات کو میں مختصر کرتے ہوئے بس یہی کہوں گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، خصوصیت کے ساتھ داڑھی کی سنت جو ہے اس پر بہت زیادہ، میں کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، اگر ہم کوئی بھی چاہتے ہم جب قبر کے اندر جائیں تو اللہ کے نبی کی سنت ہمارے ساتھ، اس سنت کو خاص طور سے ہم زندہ کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس کے تعلق سے بتائیں۔ بس اتنی سی فضیلت بتاؤں گا، اگر داڑھی رکھنے والا چوری کر رہا ہے، چوری کا گناہ تو ملے گا لیکن ثواب 24 گھنٹے لکھا جائے گا، اور داڑھی نہ رکھنے والا اگر طواف کر رہا ہے تو طواف کا ثواب تو ملے گا لیکن ساتھ میں گناہ بھی لکھا جائے گا۔ اس سے زیادہ میں اس کی فضیلت اور وعید نہیں بتا سکتا۔ سنتوں پر عمل کریں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے وہ شعر پڑھا تھا، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔